الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا اما بعد۔ آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گا کہ قربانی کے وجوب کی شرائط کتنی ہیں۔ تو قربانی کے وجوب کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، بندہ مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ بدائے الصنائع کے اندر موجود ہے لأنها قربۃ، اس لیے کہ قربانی عبادت ہے، ثواب کی چیز ہے، اور کافر جو ہے وہ ثواب کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے بندہ مسلمان ہونا چاہیے، تب وہ اللہ کے راستے میں قربانی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ لأن العبد لا یملک، کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے غلام قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بندہ آزاد ہو۔ نمبر 3، موسر، مالدار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، من کان لہ سعۃ، کہ جس کے پاس وسعت ہو، جو بندہ مالدار ہو، فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ساعتن، کہ جس شخص کو وسعت ہو، جو شخص مالدار ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تصریح نہیں فرمائی۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر اگر کوئی حکم مجمل موجود ہو، اس کی تفصیل نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرما دیتے ہیں، اور اگر حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل موجود نہ ہو تو پھر فقہائے عظام اس مسئلے کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ یہاں پر وسعت سے مراد مالداری ہے، اور مالداری سے مراد یہ ہے کہ بندہ نصاب کا مالک ہو۔ اب نصاب کون کون سے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، اگر ایک بندے کے پاس صرف سونا ہے تو سونے کی مقدار یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا اس بندے کی ملکیت میں ہو، تب اس پر قربانی کا وجوب آئے گا۔ اسی طرح اگر صرف اس کے پاس چاندی ہے، سونا نہیں ہے، نقدی نہیں ہے، مالی تجارت نہیں ہے، صرف اس کے پاس چاندی موجود ہے، تو اب اس کے لیے یہ نصاب ہے کہ اس کے پاس چاندی 52.5 تولہ ہونی چاہیے، تب یہ بندہ صاحب نصاب بنے گا، نصاب کا مالک بنے گا، اس بندے پر قربانی کا وجوب ہوگا۔ لیکن اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اب ان ساری چیزوں کو ملایا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ کس نصاب کو پہنچتے ہیں، چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ اس کے اندر چونکہ دونوں مسئلے آج کل بیان ہو رہے ہیں، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سونے کے نصاب کو دیکھا جائے، لیکن یہ مسئلہ صرف قربانی کے اندر ہے، زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر سارے متفق ہیں کہ چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے، تب اس بندے پر زکوٰۃ کا وجوب ہوگا۔ لیکن قربانی کے اندر چونکہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں، بہرحال جو زیادہ چلتی ہے، زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے۔ اب اس بندے کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سی نقدی موجود ہے، ان تینوں کو جمع کیا تو یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے۔ مثال کے طور پر چاندی کا نصاب بن رہا تھا 52.5 تولہ، چاندی کی قیمت 1,87,000 روپے بن رہی تھی،
اب اس نے جو تھوڑا سا سونا اس کے پاس موجود تھا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سی نقدی، ان تینوں کو جمع کیا تو اس کے پاس 5 لاکھ روپے بن گئے۔ اب یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس لیے کہ 1,87,000 روپے پر یہ بندہ صاحب نصاب بن رہا تھا، اور اس کے پاس تو 5 لاکھ روپے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس پر 2 لاکھ قرضہ بھی تھا۔ اب اگر قرضے کے 2 لاکھ پیسوں کو نکالا جائے پھر بھی پیچھے 3 لاکھ روپے بچتے ہیں۔ یہ بندہ پھر بھی صاحب نصاب ہے، لہذا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو لہذا صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے پاس سونا 7.5 تولے نہیں، لہذا میرے پر قربانی واجب نہیں، اسی طرح میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر صرف ایک چیز ہے پھر اس کا مکمل نصاب دیکھا جائے گا، لیکن اگر کئی چیزیں ہیں متفرق طور پر پھر انہیں جمع کیا جائے گا اور ایک چاندی کے نصاب تک انہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ رہی ہیں تو پھر یہ بندہ صاحب نصاب قرار پائے گا۔ تو لہذا تیسری شرط یہ تھی کہ یہ بندہ موسر ہو، مالدار ہو، اس کے پاس وسعت ہو، اور وسعت کی تشریح فقہا نے یہ لکھی کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، لیس علی المسافر اضحیۃ، کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لہٰذا اس بندے کو مقیم بھی ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ 4 شرطیں ہوئیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 موسر ہو، مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اور نمبر 4 یہ بندہ مقیم ہو، حالت سفر کے اندر نہ ہو، اس بندے پر قربانی کا وجوب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ قربانی کی وجوب کی چند شرائط ہیں، انہیں ذہن نشین فرما لیا جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔